کراچی میں گھنٹوں بعد ٹریفک کی صورتحال معمول پر آ گئی۔ مختلف مقامات پر احتجاج کے باعث شہر قائد میں ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ بدترین ٹریفک جام نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کیے رکھا۔ شارع فیصل، ملیر 15، یونیورسٹی روڈ، نمائش چرنگی، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی رہیں۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ، 5 اسٹار چرنگی، ایم اے جناح روڈ پر بھی بدترین ٹریفک جام رہا۔ صدر، پریڈی، جوہر چرنگی اور اطراف میں بھی گاڑیوں کا پہیہ جام رہا۔ دوسری جانب کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ اطلاق 31 دسمبر اور 1 جنوری کے لیے ہوگا۔ نئے سال پر ہوائی فائرنگ اور آتش بازی پر پابندی آئے۔ پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ سے سنائی گئی سزائیں چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے وقت فوجی عدالت کے فیصلے مناسب نہیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ جلد کرے۔ بیرسٹر گوہر نے 9 مئی اور 26 نومبر پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ دہرایا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے فوجی عدالتوں سے سزاؤں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ملٹری کا ادارہ بطور عدلیہ کام نہیں کر سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 7 کی نفی کی گئی۔ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہیں گے تو ہی جمہوریت اور معیشت چلے گی۔ سانحہ 9 مئی بانی پی ٹی آئی کی سازش تھی، ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے سانحہ 9 مئی کے مجرمان کا فیئر ٹرائل ہوا، شواہد کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئیں، قانون کا بول بالا ہوا، اب کوئی ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ پی ٹی آئی کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن پر عطا تارڑ نے رد عمل دیا، یہ کئی بار ڈیڈ لائن دے چکے ہیں، اسے سیریس نہیں سمجھتے، کیسز عدالتوں میں ہیں، ایگزیکٹو کیسے کسی کو رہائی دے سکتی ہے؟ حکومت نے کوئی ڈیل یا ڈھیل آفر نہیں کی۔ دیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کسی کے بیانات نہیں، تحریری مطالبات دیکھیں گے۔ پی ٹی آئی سے بات چیت میں نواز شریف کی منظوری شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، طیارے کے المناک حادثے اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت۔ کہا پاکستانی قوم آذربائیجان کے برادر عوام کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں آذری سفارت خانے کا بھی دورہ، طیارہ حادثے پر تعزیتی کتاب میں تاثرات قلمبند کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں بانی پاکستان اور چینی قائد ماؤ زے تنگ کے مجسموں کی نقاب کشائی بھی کی۔ عمدہ مجسمہ بنانے پر چینی آرٹسٹ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا پاکستان اور چین کی آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ چین کے عوام کے لیے پاکستان دوسرا گھر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اسرائیلی حملے میں بال بچ گئے۔ صہیونی فضائیہ کے یمن کے صنعا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بمباری، ٹیڈروس ٹیم کے ہمراہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اسرائیلی حملے میں 6 افراد جاں بحق، 40 زخمی ہوئے۔ ہوائی جہازوں اور رن وے کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے یمن کی 3 بندرگاہوں پر بھی حملے، فوجی اڈوں، تیل اور بجلی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 100 اسرائیلی طیاروں نے یمن پر حملہ کرنے میں حصہ لیا۔ اسرائیل نے یمن پر حملوں سے قبل امریکی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حوثیوں کی پوری لیڈرشپ ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی حملے کے بعد حوثیوں کی جانب سے شدید رد عمل کا خدشہ، اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری۔ کویت میں خلیج تعاون کونسل کا 46واں غیر معمولی اجلاس، غزہ، شام اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، شام کو اقتصادی طور پر بااختیار بنانے اور پابندیاں ہٹانے کی ضرورت پر زور، تمام شراکت داروں اور عالمی تنظیموں سے شامی عوام کو مدد فراہم کرنے کا مطالبہ، خلیج تعاون کونسل کا شام میں جامع سیاسی عمل کی منتقلی کے حصول کی کوششوں کے لیے حمایت کا اظہار، مشترکہ بیان میں شام کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت سختی سے مسترد۔ روس ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہتے ہیں امریکہ کو تعلقات کی بہتری کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے اشارے مل رہے ہیں۔ موجودہ امریکی انتظامیہ نے یوکرین کے ساتھ مذاکرات میں خلل ڈالا، نئی امریکی انتظامیہ بھی پرانی روش پر چلی تو جواب دے گے۔ شام کو بیرونی دباؤ کے خلاف متحد اور مضبوط رہنا چاہیے۔ شام کے تیل والے اہم علاقے پر امریکی کنٹرول کے مخالف ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا تارکین وطن کو گوئٹمالا بھیجنے کا پلان، گوئٹمالا کے حکام سے ٹرمپ انتظامیہ کی ملاقاتیں،
خبر ایجنسی کے مطابق تعلقات بہتر کرنے کے لیے گوئٹمالا وسطی امریکی ممالک کے تارکین کو قبول کرنے پر آمادہ۔ ٹرمپ کی ٹیموں کا رضامندی جانچنے کے لیے گوئٹمالا سمیت کئی ممالک کا دورہ۔ میکسیکو، بہاماس سمیت کئی امریکی ہمسایہ ممالک کا تارکین کو قبول کرنے سے انکار۔ نکارگوا، وینزویلا، ہیٹی کے امریکہ سے تعلقات کشیدہ، ان ممالک کے شہری ہدف ہوں گے۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 17واں یوم شہادت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر آج سندھ میں عام تعطیل۔ گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سمیت مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ لاڑکانہ پہنچ گئی۔ جلسہ بھی ہوگا، ملک بھر سے قافلے بھی پہنچنے لگے۔ بی بی کے مزار پر قرآن خوانی کا اہتمام، شمعیں بھی روشن کی گئیں۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کی جانب سے دعائیہ تقاریب ہوگی۔ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکراتی عمل مکمل کرنے کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن رکھ لی۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بانی پی ٹی آئی اپنے اوپر قاتلانہ حملے سمیت تمام زیادتیاں معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنی رہائی کے لیے کسی سے ڈیل نہیں کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سول نافرمانی کی کال برقرار ہے۔ بانی کی بہن علیمہ خان بولی، بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ چاہے ان کو قید رکھیں، باقی سب کو رہا کر دیں۔ وہ ہاؤس اریسٹ بھی نہیں ہوں گے، مقدمات کا سامنا کریں گے۔ مذاکرات دو ہو رہے ہیں، ایک سامنے اور دوسرے خفیہ۔ پردے کے پیچھے والے مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی کا ان پٹ شامل ہے۔ فواد چودھری کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو دعویٰ کیا کہ بیک گراؤنڈ مذاکرات میں علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی کی 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد علی امین کے اسلام آباد میں 3 ملاقاتیں ہو چکیں۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا اگر مغرب اپنے دباؤ میں سنجیدہ ہوا تو پاکستانی معیشت کا مزید برا حال ہو جائے گا۔ حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا، بانی پی ٹی آئی کا اعتراف۔ اڈیالہ جیل میں صحافی نے بانی چیئرمین سے پوچھا کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں حکومت نے معیشت کو استحکام دیا؟ بانی چیئرمین نے جواب دیا معاشی استحکام سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا لیکن ترقی نہیں ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ملک ترقی اور استحکام کی جانب گامزن ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ بلاول بھٹو عوام کے دل کی بات کرتے ہیں، آئندہ الیکشن میں بھاری اکثریت سے وزیر اعظم بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سکھر میں گفتگو، کہا امریکہ ہمارے ججز پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اگر بانی پی ٹی آئی بے قصور ہوں گے تو رہا ہو جائیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا، این آر او نہیں ملے گا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا تو وہ اکیلے ہی کافی ہیں۔ انصاف کی فراہمی کے لیے بینچ اور بار کا مضبوط تعلق ضروری ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بار ایسوسی ایشنز کے نمائندوں سے گفتگو۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے۔ چیف جسٹس کی قانون و انصاف کمیشن کو بار ایسوسی ایشنز کو 10 لاکھ روپے کی گرانٹ فراہم کرنے کی ہدایت۔ انصاف تک رسائی اور عدالتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ نان ٹیکس پیئر کو قانونی پابندیوں میں جکڑنے کا پلان، سینٹ کمیٹی نے گاڑیاں اور جائیداد کی خرید و فروخت سمیت دیگر پابندیوں کا بل منظور کر لیا۔ گاڑی یا جائیداد خریدنے سے پہلے نان فائلرز کی مالیت احساس سے ثابت کرنا ہوں گے، ذرائع آمدن بتانا ہوں گے، نان فائلرز بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول پائیں گے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی نے ہائی رسک افراد کا ڈیٹا بینکس سے شیئر کرنے کی شک بھی پاس کر لی۔ ٹیکس گزاروں کا ڈیٹا خفیہ رہے گا۔ کمیٹی کے ایک رکن کی 5000 روپے کا نوٹ بند کرنے کی بھی سفارش۔ ملک کی آبادی پر نادرہ اور مردم شماری کے ریکارڈ میں تضاد، نادرہ کے پاس 4 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کا کوئی ریکارڈ نہ ہونے کا انکشاف۔ نادرہ ریکارڈ کے مطابق ملک کی آبادی 20 کروڑ اور مردم شماری میں 24 کروڑ آبادی آئی۔
وزارت داخلہ کے ریکارڈ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد افراد کے شناختی کارڈ کی مدت ختم ہو چکی۔ شادی شدہ افراد کے 63 لاکھ شریک حیات رجسٹرڈ نہیں مگر بچے رجسٹرڈ ہیں۔ مردہ قرار دیے گئے 20 لاکھ پاکستانیوں کے پاس اب بھی موبائل سم موجود۔ 1 لاکھ افراد کی بائیو میٹرک فنگر پرنٹس وفات کے بعد بھی استعمال کیے جاتے رہے۔ '92 نیوز کی خبر پر حکام کا ایکشن۔ مردان میڈیکل کمپلیکس کے بورڈ آف گورنرز میں تبدیلی۔ بورڈ کے ہٹائے گئے 4 ممبرز بحال کر دیے گئے۔ بحال ہونے والوں میں ندیم انور، محمد ارشد، محمد فہیم عرفان اور ڈاکٹر فضل قادر شامل۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین بورڈ آف گورنرز کو بھی جلد تبدیل کیا جائے گا۔ نگران حکومت میں غیر قانونی تعینات ہونے والے 2 ممبران پہلے ہی فارغ کیے جا چکے۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے معاملہ اٹھایا تھا۔ سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ 92 برس کی عمر میں چل بسے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منموہن سنگھ کی صحت گزشتہ کچھ دنوں سے خراب تھی۔ رات گئے طبیعت بگڑنے پر نئی دلی کے ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ منموہن سنگھ 2004 سے 2014 تک بھارت کے وزیراعظم رہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ شہنشاہ سخن مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم پیدائش۔ اردو ادب کے لیے مرزا غالب کی لافانی خدمات، جدید اردو کے بانی کہلائے۔ 1.5 صدی بعد بھی مرزا غالب کی شاعری کو کروڑوں مداح ہے۔